رشتوں میں خلوص، دلوں سے وفا چلی گئی، یوں لگتا ہے معاشرے سے حیا چلی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا لیکچر مرزا ہادی رسوا کے شعراء آفاق ناول امراؤ جان ادا اور لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت پر ہے۔ مرزا ہادی رسوا نے امراؤ جان ادا میں اودھ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی تصویر کھینچی ہے۔ زندگی کی بے عملی اور اقتدار کی تبدیلی نے اس اعلیٰ تہذیب یافتہ معاشرت کو زوال اور تنزلی کی طرف دھکیل دیا تھا۔ زندگی کی تل حقیقتوں کا سامنا کرنے کی بجائے اہل لکھنؤ نے فرار کی راہ اختیار کی اور رنڈیوں کے کوٹھوں پر پناہ لینے کی کوشش کی۔ اس طرح رنڈی کا کوٹھا تہذیبی مرکز کا مقام پا گیا اور وفا و محبت کی بجائے غمزہ و اشوا ترازی معیار ٹھہرا۔ ڈاکٹر خورشید الاسلام لکھتے ہیں، امراؤ جان کا موضوع زوال ہے۔ یہ زوال ایک خاص معاشرت کا ہے جو اودھ کے چند شہروں میں محدود تھی۔ رسوا اس معاشرت کی تصویر دکھانا چاہتے تھے۔ ان کے ذہن میں اس کا ایک تصور بھی تھا۔ ان کے چاروں طرف اس کا مواد بکھرا ہوا تھا۔ یہ مواد آسانی سے گرفت میں لانا محال تھا۔ اس میں اتنی قوت بھی نہ تھی کہ اسے براہ راست استعمال کر سکے اور جہاں سے چاہیں بنتے چلے جائیں۔ سرشار کی طرح ان میں یہ حوصلہ نہ تھا کہ وہ ناممکن کو ممکن اور ممکن کو قطعی ثابت کر دکھائیں۔ وہ ہر سچے فنکار کی طرح شرمیلے تھے اور انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ وہ ہر وقفہ کے بعد پکار کر کہیں، تمہیں مجھ پر یقین رکھنا چاہیے، میں تمہیں جو کچھ دکھا رہا ہوں وہ ایسا ہی ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ امراؤ جان کی آنکھ سے ہم اس زوال آمادہ تمدن کی تصویر دیکھتے ہیں جو بڑی مشکل اور دل دہلا دینے والی ہے۔ بقول سید وقار عظیم، امراؤ جان ادا کا پس منظر لکھنؤ کا وہی انحطاط پذیر معاشرہ ہے جس کی مصوری سرشار نے فرزانہ آزاد کی ہے اور اس طرح کی ہے کہ اس معاشرے کے جسم و جان کو حیات جاوداں حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن فرزانہ آزاد ایک مخصوص معاشرے کی بے شمار گو ناگوں پہلوؤں کا مرقع ہونے کے باوجود فن کی عشق، توازن، نزاکت، لطف اور حسن سے عاری ہے، جس سے کوئی ادبی اور فنی تخلیق گہرے اور دیر پا تک اثر کی حامل بنتی ہے، جبکہ رسوا نے فلسفیانہ فکر، نفسیاتی تجزیہ، ادبی اور شاعرانہ ذوق اور فنی حسن ترتیب کو یکجا کر کے امراؤ جان ادا کو ناول نگاری کے فن میں بلندی، تمکن، ہمہ گیری اور لطافت و نزاکت پیدا کر دی ہے۔ امراؤ جان ادا ایک معاشرتی ناول ہے۔ اس میں زوال پذیر لکھنوی معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے۔ مرزا رسوا نے لکھنؤ کے نوابوں، شریف زادوں، ان کے مصاحبوں، سفید پوشوں، بگڑے ہوئے چھوکروں، بانگوں، لفنگوں، طائفوں اور شریف زادیوں سمت دیگر مختلف طبقوں سے وابستہ افراد کے رہن سہن، طرز معاشرت اور طرز تکلم پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ ناول در حقیقت ایک کھوکھلی، پرتسنہ یا ریاکارانہ تہذیب کی تصویر ہے۔ بقول ڈاکٹر محمد احسن فاروقی، لکھنوی زندگی کے ہر پہلو اور ہر طبقے کے لوگ یہاں موجود ہیں اور ان میں ہر ایک ٹائپ کا آدمی موجود ہے اور اپنی انفرادیت بھی رکھتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ امراؤ جان ادا لکھنؤ کی پوری سوسائٹی کو سامنے لاتی ہے غلط ہوگا۔ رسوا نے اس سوسائٹی کا ایک مخصوص پہلو لیا ہے اور اس سے وابستہ ہر قسم اور ہر طبقے کے لوگوں کو پیش کر دیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ پہلو اس زمانے میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، مگر اس کے علاوہ بھی یہاں زندگی کے ہر پہلو موجود تھے جن پر اس ناول میں کوئی روشنی نہیں پڑتی۔ یہ ان کی فنکارانہ قوت انتخاب کی دلیل ہے کہ انہوں نے برخلاف سرشار ایک خاص دائرے کو لکھنؤ کی زندگی کا اشارہ مان کر اس کی پوری تحلیل پیش کر دی۔ یہ زندگی شاندار اور خوبصورت ہے مگر بیکار اور مٹ جانے والی ہے۔ اس ناول کے کردار اور اس سے وابستہ واقعات، ان کی ترتیب بھی اسی تنوع، اتحاد، آہنگ کا اثر رکھتی ہے جیسا کہ واقعات میں شامل ہے۔ مرزا رسوا کے یہاں انسانی نفسیات سے بخوبی آشنائی پائی جاتی ہے۔ مرزا نے لوگوں کو مختلف طبقات کے افکار اور جذبات کا کافی حد تک تجزیہ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے اور لوگوں کا ذہن پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کرداروں کو عوام کی ذہنیت کے مطابق پیش کیا ہے۔
ان کے ہاں کرداروں کے نفسیاتی الجھنوں کا سامنا ہے۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا کر کے ان کے علاج کا اشارہ بھی دیتے ہیں، مگر اصل میں انہوں نے محض تشخیص کا کام کیا ہے اور اپنے کرداروں کی ذہنی کشمکش یا نفسیاتی الجھن کی محض نشاندہی کی ہے۔ رسوا کے ہاتھ میں طائفیں لکھنوی معاشرت پر چھائی ہوئی تھی اور ان کے ڈیرے عیاشی کے اڈے تھے۔ خوشی کی تقریبات اور مذہبی رسوم کے موقع پر ان طائفوں کو گھروں اور محفلوں میں بلایا جاتا تھا اور رقص و سرور کی محفلیں سجاتی، جسم فروشی کا دھندا کرتی اور نوابوں اور نوجوانوں کی جنسی تسکین کا اہتمام کرتی تھی۔ رسوا نے طائفانہ زندگی کی جھلکیاں دکھانے کے لیے خانم کے کوٹے کا انتخاب کیا، جو جسم فروشی کی ایک دکان تھی۔ ناول کے تمام کردار لکھنوی معاشرت سے وابستہ ہیں، جو اخلاق و انحطاط اور زوال پذیر تہذیب کی عکاسی کرتے ہیں۔ لکھنؤ کا ماحول اور فضا اور معاشرہ کے افراد کا طرز حیات تہذیب و معاشرت کا زوال کا پتہ دیتے ہیں۔